نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ تو ہم نے کل قرآن پاک کی ایک آیت ڈسکس کی، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا اور نہ اولاد، جو انسان سنورا ہوا دل لائے گا وہ کام آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارا قلب سلیم چاہیے۔ بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ دل کے 4 دروازے ہیں، قلب سلیم یعنی سنورا ہوا دل، تو دل کے 4 دروازے ہیں۔ ان دروازوں میں سے نور بھی آ سکتا ہے اور ان دروازوں سے شیطان بھی آ سکتا ہے، نور بھی آ سکتا ہے اور شر بھی۔ تو مومن کو چاہیے کہ چاروں دروازوں پر کنٹرول رکھے۔ ہم کمرے میں آئیں، دیکھیں کہ فرنیچر پر مٹی پڑی ہے، ٹیبل پر مٹی ہے، برتنوں پر مٹی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دروازے اور کھڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کھلے رہ گئے تھے، اس لیے مٹی جو ہے وہ اندر آ گئی۔ تو آئندہ کے لیے ہم مٹی سے، گند سے بچنے کے لیے ان دروازوں اور کھڑکیوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ جب مٹی ہو تو بند، جب اچھی ہوا چلی ہو تو پھر ان کو کھول دیتے ہیں۔ تو دل کے بھی 4 دروازے ہیں، ان کو کنٹرول میں رکھیں گے تو دل صاف رہے گا۔ دل کا پہلا دروازہ ہے آنکھ، کہ آنکھ سے ہم جو کچھ دیکھیں گے، اچھا دیکھیں گے تو دل میں اچھائی آئے گی، اگر آنکھ سے ہم برا دیکھیں گے تو دل میں برائی آئے گی۔ دوسرا دروازہ ہے کان، کانوں کو ہم دیکھیں کہ ہم اچھی بات سنوا رہے ہیں یا بری بات سنوا رہے ہیں۔ جیسی بات ہم سنیں گے ہمارے دل میں ویسا ہی داعیہ پیدا ہوگا۔ اگر ہم اچھی بات سنیں گے تو نور، نیکی کا داعیہ پیدا ہوگا، اور اگر ہم بری بات سنیں گے تو دل میں برائی کا داعیہ پیدا ہوگا۔ تیسرا دروازہ ہے زبان، کہ ہم زبان سے کیسی باتیں کر رہے ہیں، مذاق میں بھی کہیں ایسی باتیں تو نہیں کر رہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا دروازہ ہے ہماری سوچ۔ قرآن پاک میں ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ ایک ہے نیک کام کرنا اور دوسرا ہے گناہوں سے بچنا۔ ایک انسان نیکی کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ کو بھی نہیں چھوڑتا، اور دوسرا تہجدیں تو نہیں پڑھتا لیکن گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ کو گناہوں سے بچنے والا زیادہ پسند ہے۔ گناہ کی مثال بچھو کی مانند ہے۔ بچھو بڑا ہو یا چھوٹا، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ چھوٹا ہے تب بھی کاٹ لے گا تو نقصان ہوگا۔ اسی طرح چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ گناہ کا وبال لازمی ہے جو کہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ایک اللہ والا اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ میرے مولا، میں نے گناہ کیا تو بھی تو نے اپنی نعمتیں مجھ سے نہیں چھینی۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا چلا جا رہا ہے، پر نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں قدر کس چیز کی ہے۔ دنیا کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دنیا کی حقیقت میرے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ دنیا تو مچھر کے پر جتنی بھی قدر نہیں رکھتی، اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر کو بھی دے رہے ہیں۔ تو اس نیک بندے کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ نعمتیں تو تجھ سے چھین رہی ہیں، عبادت کی لذت ختم ہو گئی۔ کتنے دن ہو گئے اللہ کے سامنے روئے ہوئے۔ ہم بھی دیکھیں، ہم جو سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتیں نہیں چھین رہے، تو یہ نعمتیں ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہماری عبادت میں لذت ہے۔ ہمیں کتنے دن ہو گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے ہوئے، کتنے دن ہو گئے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے محروم رکھا ہوا ہے۔ دنیا کی مشغولیت جو ہے وہ اللہ سے باتیں کرنے ہی نہیں دیتی۔ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرتے ہی فوراً جائے نماز سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ بہت کام ہے، پڑھے ہیں تو پڑھے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن نماز ٹائم میں یوں لگتا ہو ٹائم ضائع ہو گیا، یہ بھی کرنے والا تھا، وہ بھی کرنے والا تھا، وہ بھی کرنے والا تھا۔ جیسے ہی ہم جائے نماز سے اٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے بس سکون ہو گیا۔ یعنی جائے نماز پہ دل ہی نہیں لگتا، نماز کے بعد دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا۔ نعمتیں چھن رہی ہیں۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو نعمتیں چھن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہیں، قہار کی صفت بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ بہترین قدردان بھی ہیں۔ تو جیسا ہم کام کریں گے اللہ تعالیٰ ویسی ہماری قدردانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں، سبق نمبر 6 حصہ دوم۔ اس میں آج ہم وضو کے فرائض جو ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو ہم آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی کریں، کیونکہ آپ کے اس لائک اور شیئر کی وجہ سے دین کی بات جو ہے وہ آگے پھیلے گی، اور دین کی بات آگے پھیلانے میں ہمارا حصہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں خیر امت بنایا تھا کہ جو اچھائی کی باتوں کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، تو ہم نے یہ اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری نبی ہیں، تو اب ہم ان کا کام، ان والا کام، نبوت والا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے نیکی کی بات جتنی زیادہ پھیل سکے۔ وضو کے فرائض ہیں، اس میں ہم نے پہلے پڑھا پچھلے اسباق میں کہ شرعی مامورات جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے 4 درجے ہیں: فرض، واجب، سنت اور مستحب۔ فرض، واجب، سنت اور مستحب۔ تو ہم وضو کے فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، ایک دفعہ پورا چہرہ دھونا۔ پورا چہرہ سے مراد سر کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ ان میں آنکھوں کے کوے میں بھی پانی جانا چاہیے، پلکیں بھی اچھی طرح بھیگنی چاہیے، اچھے طریقے سے پورا چہرہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک نہیں، ٹھیک ہے، کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، دونوں بازو دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک نہیں، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ دیکھیں ہم یہ بات کر رہے ہیں فرائض کی، اس میں سے تھوڑی سی چیز بھی چھوٹ جائے، حتیٰ کہ بال برابر جگہ بھی چھوٹ جائے، تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ چہرہ پورا دھلنا چاہیے، کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھلنے چاہیے، چوتھائی سر کا مسح ہونا چاہیے، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھلنے چاہیے۔ یہ ہیں وضو کے فرائض۔ وضو میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، وضو میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے وضو کی سنتیں۔ وضو کی سنتیں جو ہیں ان میں شامل ہیں، سب سے پہلے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ کا پہنچوں تک دھونا، پہنچوں مطلب گھٹوں تک دھونا، ہاتھوں کے یہ گھٹ ہوتے ہیں نا ان تک دونوں ہاتھ کا دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح جو ہے وہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، یعنی جو ترتیب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس ترتیب سے وضو کرنا جو ہے وہ بھی سنت ہے۔ ہم اگر ترتیب کے بغیر وضو کریں گے نا، یہ ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں، ان میں سے اگر کچھ چھوٹ جائے گا تب بھی ہمارا وضو ہو جائے گا۔ ہم ترتیب کے بغیر وضو کریں گے تب بھی ہمارا وضو ہو جائے گا، یعنی وہ اگر 4 فرائض ہمارے پورے ہو گئے نا، ان 4 فرائض کا پورا ہونا ضروری ہے۔ مثلا اگر ہم بارش میں بھیگ گئے ہیں، بارش میں بھیگے ہیں، ہمارا منہ بھی دھل گیا، سر بھی دھل گیا، بازو جو ہیں وہ بھی گیلے ہو گئے اچھے طریقے سے، اور پاؤں بھی، تو ہمارا وضو ہو گیا۔ اب چاہے ہماری نیت تھی یا نہیں تھی، بسم اللہ ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا، پہلے ہم نے کلی کی، ناک میں نہیں پانی ڈالا، مسواک نہیں کیا، پورے سر کا مسح، کوئی بات نہیں، یہ سنتیں ہیں۔ فرائض وہ 4 ہیں، وہ ہو جائیں تو وضو ہمارا ہو جاتا ہے، لیکن ہم سنتوں کے حساب سے وضو کریں گے تو ہر سنت پوری کرنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ پھر 12ویں سنت ہے لگاتار وضو کرنا، کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لینا۔ اگر ہم نے لگاتار وضو نہیں کیا، ہم نے پہلے منہ دھویا، پھر ہم کہیں کام میں لگ گئے، پھر ہم نے بازو دھو لیے، پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے پاؤں دھو لیے، مسح کر لیا، جب 4 ہمارے فرائض پورے ہو گئے تو ہمارا وضو ہو گیا، لیکن لگاتار وضو کرنے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملا۔ تو لگاتار وضو کرنا بھی سنت ہے، ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیں۔ وضو کی شرائط، وضو کے فرائض پورے ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔
جو فرائض ہیں ان کے پورے ہونے کی 2 شرطیں ہیں. اعضاء پر پانی بہانا، یعنی صرف اعضاء کو تر کر لینا کافی نہیں ہے، پانی بہنا چاہیے اعضاء پر. ٹھیک ہے. نمبر 2، پانی کے جسم پر پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہونا. مطلب اگر کسی کے ہاتھوں پر نیل پالش لگی ہے یا پینٹ وغیرہ لگا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. آٹا لگا ہوا لگ کے سوکھ گیا تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا، وضو نہیں ہوگا. اسی طرح اگر انگوٹھی، چھلا، چوڑیاں، کڑا وغیرہ، بریسلٹ اتنی تنگ ہے، واچ پہنی ہوئی ہے وہ اتنی تنگ ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو بھی وضو نہیں ہوگا. ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. نیل پالش لگی ہے تو اس کو اتار کے وضو کریں. کوئی پینٹ وغیرہ لگا ہوا ہے یا آٹا ہم نے روٹیاں بنائی تھی وہ خشک آٹا لگا رہ گیا تو اس کو پہلے اتاریں، اس کے بعد وضو کریں. اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا. وضو کے مستحبات، ایک تو یہ کہ بلند جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرنا، قبلہ رخ ہو کے وضو کرنا. بلند جگہ وضو کرنا، قبلہ رخ ہو کے وضو کرنا، بیٹھ کر وضو کرنا، گردن کا مسح کرنا اور وضو میں کسی سے تعاون نہ لینا. یہ مستحبات ہیں، یعنی پسندیدہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری مسنون دعا ہے. مسنون دعا میں آج ہماری دعا ہے بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا، یعنی باتھ روم سے نکلتے ہوئے وقت کی دعا. باتھ روم میں جانے کی دعا ہم نے پہلے پڑھ لی، پچھلے سبق میں ہم نے یاد کر لی. اب یہ ہے باتھ روم سے نکلتے وقت کی دعا. باتھ روم سے نکلنے کی سنت یہ ہے کہ ہم دایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں، پھر بایاں پاؤں نکالیں اور پھر یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ اے اللہ میں آپ کی مغفرت کا طلبگار ہوں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت دی. اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک آدمی جو ہے اس نے ایسے ہی حقائق بنی ہوگی یا کیسے کہ اس نے کہا کہ یا اللہ میں تجھے ہر وقت یاد رکھتا ہوں، ایک صرف جب میں باتھ روم میں جاتا ہوں تب میں تجھے یاد نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندے، اگر باتھ روم میں جا کے بھی میں تجھے بھول جاؤں نا تو تیرا وہاں پہ بھی فارغ ہونا مشکل ہو جائے. یعنی اس تکلیف دہ چیز کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پہ دھیان ہوتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کیسے اپنے بندے سے دھیان ہٹا لیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہیں پہ بھی ہوں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا پیار جو ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں اتار دے. سنن اور آداب، اس میں اذان کے جواب کا طریقہ جو ہے، اذان کے جواب کے آداب ہیں. اذان کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلمات مؤذن کہتا جائے وہی کلمات سننے والا دہراتا جائے. مؤذن جو کلمات کہتا جائے وہی کلمات سننے والا دہراتا جائے. مگر جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو ان دونوں کلمات کے جواب میں سننے والا جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہی کلمات دہرانا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا پھر صدقت و بررت و بالحق نطقت. صدقت و بررت و بالحق نطقت کہنا چاہیے. باجماعت نماز میں اقامت کے جواب میں بعینہ ہی وہی طریقہ ہے جو اذان کا ہے، لیکن اقامت میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہوتا ہے. تو جب قد قامت الصلاۃ سنے تو جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہا جائے گا. اذان کے جواب کے بعد درود شریف پڑھ کر دعائے وسیلہ پڑھنا چاہیے. اور دعائے وسیلہ جو ہے وہ یہ ہے، یعنی اذان کے بعد کی دعا: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
ترجمہ ہے اے اللہ اس پوری پکار کے رب اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود تک پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، یقیناً آپ وعدہ کے خلاف نہیں کرتے۔ اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور حسن خاتمہ کی بشارت آئی ہے۔ آخر میں یہ دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں راضی ہوں اللہ کو رب ماننے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر۔ اس کے بعد ہمارے سبق میں شامل ہیں رموز و اوقاف قرآن مجید، یعنی قرآن پاک میں وقف کس طرح سے اور کہاں کرنا ہے۔ اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں کم، کہیں زیادہ اور کہیں بالکل نہیں ٹھہرتے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں جن کو رموز و اوقاف کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ علامتیں ہیں، دیکھیں یہ سب سے پہلے سٹار بنا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں یا تو یوں سٹار بنا ہوا ہوتا ہے، یا پھر یوں گول دائرہ، یا پھر یوں چورس ڈبہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں میم لکھا ہوا ہو وہاں وقف لازم ہوتا ہے، وقف لازم کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ دیکھیں عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں نا، کسی سے ہم کہیں اٹھو مت بیٹھو، اب اٹھو پہ میں رکی تو اس میں مطلب یہ ہو گیا کہ میں اٹھنے کا کہہ رہی ہوں کسی کو اور بیٹھنے سے منع کر رہی ہوں۔ لیکن اگر میں کہوں اٹھو مت بیٹھو، الفاظ وہی ہیں، لیکن اب یہ ہوا کہ میں مت پہ رکی ہوں تو اس کا مطلب ہوا کہ میں اٹھنے سے منع کر رہی ہوں اور بیٹھنے کا اس کو کہہ رہی ہوں۔ اسی طرح میم جہاں پہ ہو وہاں وقف لازم کرنا چاہیے، ورنہ قرآن پاک کی جو آیت ہے، قرآن پاک کی جو عبارت ہے، اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے، اس کا معنی بدل جاتا ہے، اس لیے میم پر لازمی وقف کرنا چاہیے۔ پھر تو ہے جی، جہاں تو لکھا ہو اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ جیم کا ہے کہ ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، یعنی اجازت ہے، آپ کی مرضی ہے ٹھہر جائیں، مرضی ہے تو ملا کے پڑھ لیں۔ زا لکھا ہوا ہو تو یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، صاد ہو تو یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، تھک جائے تو رخصت ہے، یعنی رک بھی سکتے ہیں اگر تھک کے رکیں تو۔ صلے جو ہے یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، قوف یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، صل یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، قف یہ لفظ قف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، یہ لفظ قف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ۔ سین یا سکتہ یہاں تھوڑا سا ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے، مگر سانس نہ ٹوٹے۔ اور وقفہ جو ہے یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے مگر سانس یہاں بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ لا کے معنی ہے نہیں، یہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ جیسے میم پہ ہم ٹھہریں، میم پہ ٹھہرنا لازمی ہے، اگر نہ ٹھہریں گے تو معنی بدل جائے گا۔ اسی طرح لا پہ ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اگر لا پہ ٹھہریں گے تو معنی بدل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کے اور اس پہ محنت کر کے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھے ہیں قصیدے خدا نے تیرے، پڑھے